بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید دوستو۔ میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آخر الزماں، آمد مسیح، یاجوج ماجوج اور قیامت سے پہلے برپا ہونے والے آخری معرکہ خیر و شر جیسے موضوعات صرف علماء اسلامی کا موضوع نہیں ہیں، بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی یہ سب ایک لمبے عرصے سے زیر بحث رہے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تینوں مذاہب کے وہ علماء جو ان موضوعات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ سب گزشتہ 30 سالوں سے ان واقعات کے عنقریب ظہور پذیر ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں اور بیشتر علامات کے ظہور سے ان کے شواہد بھی پیش کر رہے ہیں۔ ان تحقیق دانوں کی وارننگ اور تباہی کے اندازوں کے بعد ایک مرتبہ پھر بائبل کے پرانے اور نئے عہد نامے کھولے گئے اور اب عیسائیت کے تناظر میں آخری معرکہ خیر و شر یعنی ارمیگدون کے بارے میں گفتگو موجودہ دور کا ایک سنجیدہ موضوع بن چکی ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں سے کہیں زیادہ یہودیوں نے اس بارے میں ریسرچ کی ہے اور سب سے زیادہ لٹریچر بھی انہوں نے ہی تحریر کی ہے۔ دوستو، صہیونیت کی خفیہ تحریک کا آغاز، اس کا 1896 کے اجتماع میں ورلڈ پروٹوکول پر اتفاق، 1916 میں برطانیہ کے ساتھ اسرائیل کے قیام کے لیے خفیہ معاہدہ بلفور ڈکلیریشن کا اعلان، 1920 میں جافا، تل ابیب اور دیگر ریگستانی علاقوں کی جانب یورپ کے یہودیوں کی قافلوں کی صورت میں روانگی کا آغاز، اور آخر کار 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام تک، یہ سارے مراحل اسی آخری معرکہ خیر و شر کی جانب پیش قدمی ہیں۔ وہ معرکہ جس کے نتیجے میں یہودی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کریں گے، وہاں تخت داؤدی آراستہ کریں گے اور پھر ان کا آخری مسیحا اس تخت پہ بیٹھ کر ایک عالمی حکومت قائم کرے گا۔ دیکھا جائے تو یہودیوں کے علاوہ کوئی اور گروہ اس معاملے میں اتنا سنجیدہ نہیں ہے۔ اسی عقیدے پر ایمان کی بنیاد پر لاکھوں یہودی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں سے اپنی پرسکون زندگی اور بڑے بڑے کاروبار چھوڑ کر اسرائیل میں آباد ہو چکے ہیں۔ ناظرین، بائبل کی پہلی 5 کتب توریت ہیں، جنہیں خمسہ موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ تالمود یہودی قانون اور روایات کا مجموعہ ہے۔ یہ مجموعہ بیان کرتا ہے کہ مختلف حالات میں توریت کے قوانین کو کیسے لاگو کیا جائے۔ تالمود کے مطابق ہماری یہ دنیا 6000 سال تک موجود رہے گی، اور یہودیوں کے نزدیک ان سالوں کا آغاز خدا کی جانب سے تخلیق دنیا کے ساتھ ہوا تھا۔ یہودی کیلنڈر، جسے ہیبرو کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ سال 2020 دنیا کی عمر کا 5780 سال بنتا ہے، اور اس حساب سے یہودیوں کا ماننا ہے کہ سال 2240 دنیا کا آخری سال ہوگا۔ روز حشر کو یہودیت میں ایکرت ہائمم کہا جاتا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ یہ دن نہایت تباہ کن اور خطرناک ہوگا۔ اس کی شدت کے بارے میں تالمود میں لکھا ہے کہ اس دن دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن یہ شدید دکھ اور تکلیف کا دور امن اور عالمگیر روحانی بصیرت کا ایک نیا عہد شروع کرے گا۔ دوستو، آخری دور کے بارے میں یہودی روایات میں جو پیشگوئیاں کی گئی ہیں، وہ کچھ اس طرح کہ آخری دور میں دنیا بھر کے یہودی اسرائیل میں جمع ہو جائیں گے، اور پھر یروشلم میں تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اسرائیل پر ماجوج کے بادشاہ یاجوج کا حملہ ہوگا اور ایک خوفناک جنگ شروع ہو جائے گی، اور بالآخر اسرائیل کے تمام دشمنوں کو شکست ہو جائے گی۔ دوستو، یہ تمام یہودی عقائد اور ان کے نظریات ہیں، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ دجال کے ساتھ آخری جنگ میں ہم مسلمانوں کی فتح ہوگی انشاءاللہ۔ ان تمام پیشگوئیوں کے علاوہ یہودی روایات میں آتا ہے کہ آخری دور میں تمام یہودی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، یعنی ان کا تجسیم نو ہوگا، اور آخر میں ان کی سب سے بڑی پیشگوئی ان کے مسیح کے بارے میں ہے کہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد یہودیوں کا مسیحا آ جائے گا، جو کہ در حقیقت مسیح دجال ہوگا۔ دوستو، مسیحا یہودیت میں اس شخص کو کہا جائے گا جسے وہ لوگ اسرائیل کا بادشاہ تسلیم کریں گے، اور جنگ ہرمجدون میں بھی اس شخص کا انتہائی اہم کردار ہوگا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا مسیح پاک ہوگا اور پوری دنیا میں ایک خدا کی عبادت کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے مسیحا کی آمد کے بعد پوری دنیا میں یہودی بادشاہت یعنی ایک نیا نظام قائم ہو جائے گا۔ یہودیت میں اپنے مسیحا کی آمد کو اس قدر سنجیدہ اور لغوی معنوں میں لیا گیا ہے کہ یروشلم میں اس کے لیے خصوصی طور پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ دوستو، یروشلم میں ایک دروازہ ہے جسے باب رحم یا باب ابدی حیات بھی کہا جاتا ہے۔ اس دروازے کے بارے میں یہودی روایات میں آتا ہے کہ جب ان کا مسیحا یعنی مسیح دجال آئے گا تو وہ اسی دروازے سے شہر میں داخل ہوگا۔ سال 1541 خلافت عثمانیہ کے دور میں سلطان سلیمان اعظم نے کچھ وجوہات کی بنا پر
اس دروازے کو جسے آج ہم دا گولڈن گیٹ آف یروشلم کے نام سے جانتے ہیں بند کرنے کا حکم دیا تھا، جو کہ آج تک بند ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ سلطان سلیمان کا یہ حکم مسیحا کی آمد کو روکنے کے لیے دیا گیا تھا، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو، کچھ ٹائم پہلے اسرائیل ٹوڈے نامی ویب سائٹ پر ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ یہودی ربی نیر بن ارتضی کا کہنا ہے کہ جلد ہی یہودیوں کے مسیحا کا نام پوری دنیا کے سامنے بتا دیا جائے گا۔ اب اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہودی اپنے مسیحا کی آمد کے لیے کس حد تک تیار ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب کرونا نامی عالمی وبا پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی تھی تو اسرائیل کے ہیلتھ منسٹر نے یہ بیان دیا تھا کہ اب جلد ہی ہمارا مسیحا آنے والا ہے اور اس کی آمد کے بعد ہی دنیا سے یہ وبا ختم ہوگی۔ یہ تمام ثبوت اس وقت آپ اپنی سکرین پہ دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ دوستو، ان کے مسیحا کے بارے میں یہودیوں کی پیشگوئیوں میں درج ہے کہ وہ اسرائیل کے بادشاہ داؤد کی نسل سے ہوگا، یعنی ایک پکا یہودی ہوگا، اور وہ انسانی شکل میں آئے گا لیکن اس کے پاس بے شمار طاقت ہوگی۔ یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیحا دنیا سے شر کا خاتمہ کرے گا، جبکہ حقیقت میں وہ خود ایک عظیم فتنہ ہوگا۔ یہودی پیشگوئیوں میں آتا ہے کہ ان کے مسیحا کی باہوں میں دنیا کی تمام ثقافتیں اور قومیں سما جائیں گی۔ اب آپ موجودہ حالات کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کئی عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لی ہے، اور صرف تسلیم ہی نہیں بلکہ اپنے باپ ہونے کا درجہ دے دیا ہے۔ اسی لیے عربوں کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے لیے تباہی ہے اس فتنے کے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ لکھا ہے کہ ان کا مسیحا بھوک، تکلیف اور موت کا خاتمہ کر کے ہمیشہ کا سکون لائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسیح دجال کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھانے کا پہاڑ جبکہ دوسرے ہاتھ میں پانی کی نہریں ہوں گی۔ اس کے پاس اپنی جنت اور اپنی دوزخ ہوگی، اور اس کی دوزخ مسلمانوں کے لیے جنت جبکہ اس کی جنت مسلمانوں کے لیے جہنم ہوگی۔ یہودی پیشگوئیوں میں آتا ہے کہ اس وقت اسرائیل کے قدیم آثار بحال کر دیے جائیں گے، یعنی ایک نیا عالمی نظام قائم ہوگا جسے ہم لوگ نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سب کے علاوہ یہودیوں کی پیشگوئیوں میں لکھا ہے کہ ان کا مسیحا بنجر زمین کو پاک کرے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے پاس بارش برسانے کی طاقت ہوگی، وہ جب چاہے گا زمین پہ فصل اگا سکے گا، اور اس سب کی واضح مثال ہارپ ٹیکنالوجی ہے۔ یہودی مسیحا کے بارے میں ان کی آخری پیشگوئی ہے کہ آخری دور میں جنگ کے ہتھیار تباہ ہو جائیں گے، یعنی جب نیو ورلڈ آرڈر مکمل طور پہ نافذ ہو جائے گا اور دجالی بادشاہت قائم ہو جائے گی تو کوئی شخص بھی یہودیوں کے مسیحا یعنی مسیح دجال کی مخالفت نہیں کر سکے گا، جبکہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حق و باطل کی آخری جنگ میں فتح اللہ پاک کی ہوگی۔ دوستو، یہودیت کے مطابق مسیحا کی آمد اور عالمی پیمانے پر امن، مسرت اور روحانی پاکیزگی کا دور ناقابل بیان مصیبتوں کے بعد آئے گا، یعنی یہودیوں کے نزدیک ان کی بادشاہت قائم ہونے سے پہلے ان پہ بہت زیادہ ظلم کیا جائے گا، اور بے شمار یہودی ربی یہ مانتے ہیں کہ وہ ظلم ہولوکاسٹ کی شکل میں کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ اکثر یہودی اپنے اوپر ہونے والے خود ساختہ ظلم و ستم کو مسیحا کے ظہور کی تاریخی نشانی سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی تو اس وقت اپنے مسیحا کی آمد کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں، لیکن کیا ہم مسلمان اپنے مسیحا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آمد کے لیے تیار ہیں؟ آج ہمیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اب اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ تو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔